انشاءاللہ آگے جا کے بات کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پرسیپشن بہتر ہوا ہے پاکستان کا جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے، وہ ان کے لیے بری خبر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بار بار ایک منظم کیمپین کریں. تو انہوں نے 3-4 سوالات ریز کیے جس کے اوپر ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ جو یہ کہہ دیں وہ آئین پاکستان ہے، جو یہ بہتر سمجھے سارے پاکستان کو، پوری دنیا کو اس کو بہتر سمجھنا چاہیے. ایک گندے گھنونے کریکٹر کا مالک، اس کو یہ امت مسلمہ کا لیڈر بھی کہتے ہیں، اس کو یہ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر کہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے. جو 3-4 پیرامیٹرز ہوتے ہیں مقبولیت جاننے کے لیے، الیکشن میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، جلسہ جلوس ان کے پلے نہیں رہا، اور پوری پرفارمنس جو ہے وہ کہیں پر آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو اڈیالہ کا قیدی ہے وہ الطاف حسین پارٹ 2 بن چکا ہے، اور ایگزیکٹلی وہی پالیسیاں ہیں، وہی چیزیں ہیں جو اس وقت الطاف حسین نے کہی تھی. اس نے ویسے مائلڈ باتیں کی تھی جو یہ کر رہے ہیں. اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے، ان کے والد صاحب اکرام اللہ نیازی صاحب بہت قابل احترام ہے، میں ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتی، بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بھی زبانیں ددعام ہیں، ہمیں عادت نہیں ہے ماں باپ پر جانے کی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے والد صاحب کے بارے میں ایک جو کیمپین، ایک کھٹیا کیمپین شروع کی گئی، ان کے ماں باپ پہ نہ جاؤ لیکن دوسرے کے ہر ایک کے ماں باپ پہ یہ جا سکتے ہیں، ان کے پاس حق ہے. ان کے والد صاحب جو ہے ان کے اوپر بے شک جو مرضی جو ہے چارج شیٹ ہوئی ہو، لیکن دوسری طرف ایک ایسا ہمارا سائنٹسٹ جس کو دنیا اون کرتی ہے، جن کو کہتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ ان کو ستارہ مل چکا ہے، تمغہ امتیاز مل چکا ہے، جو ایک ہمارے سائنٹسٹ ہیں، ان کے بارے میں جو ایک گھٹیا کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے چند سوالات کیوں پوچھ لیے. اور پھر جو خود بات پہ پختونوں کی توہین کرتے ہیں. محمود اچکزئی صاحب جو اس وقت ان کے بڑے ہیں، اللہ کی شان ہے ویسے، جن کے وہ دوپٹہ لے کے موصوف جو ہے وہ کنٹینر کے اوپر جن کی تصدیق کیا کرتے تھے، وہ پختون نہیں تھے. مولانا فضل الرحمان جن کے بارے میں کیا القابات جو ہے وہ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے لوگ دیتے ہیں، اور یہ خود اپنی زبان سے ان کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے، وہ پختون نہیں تھے. اور اب تو محترمائیں ان کی جو بہنیں ہیں، وہ معاف کیجئے گا، وہ کسی طور پر اپنے بھائی سے ملنے نہیں جاتی، نہ ان کو بھائی کی جو ہے وہ کوئی فکر ہے. وہ صرف یہ جاتی ہیں کہ جبران الیاس کے لیے مسالہ لے آئیں اندر سے جا کے، اور پوچھ کے آئیں کہ آج کیا لکھنا ہے اور کس طرح سے جو ہے کس کو گالی دینی ہے. اور وہ محترمائیں جو ہیں وہ ایک ایجنڈے پہ ہیں، پھر وہ جا کے یہاں بھی بس نہیں ہوتی، وہ جا کے انڈین میڈیا پہ بیٹھ جاتی ہیں. اور انڈین میڈیا ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں، انڈین میڈیا یا دکھاتا ہے سہیل آفریدی اور اس کی تقریریں، یا دکھاتا ہے ان بہنوں کو. اور اب جو یہ کیمپین شروع کیا ہے انہوں نے ڈی آئی ایس پی آر کے والد صاحب کے بارے میں، ان کی ہستی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ سچ رہتا ہے. انہوں نے جو خدمت پاکستان کی ہے وہ رہے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پرامن ایٹمی پروگرام کو دوبارہ دنیا میں ٹاک آف دا ٹاؤن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کانسپریسی؟ اور میں نے آپ کو بھی بتایا نا، جو کہتا مجھے ہٹانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے. یہ محب وطن کی مائنڈ سیٹ تھی. اور اب ان کی تمام چیزوں کو جو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو یا انڈین میڈیا، انڈین لابیز، یا وہ تمام گروپس جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ رہے ہیں، اس میں دوسرے ملکوں کے، جس میں کچھ افغانی جو ہے وہ اکاؤنٹس بھی موجود ہیں. بائی دا وے ایک رینڈم سے پتہ نہیں کسی افغانی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر آ گیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، سارے بھاگ پڑے، اس کی جان کو خطرہ ہے. وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، 100 دفعہ بتایا. دیسی ککڑ کا ناغہ انہوں نے کبھی نہیں کیا. اور اب تو ان کو یہ فیسلٹی بھی ہے کہ وہ باہر سے فرائیڈ فش بھی منگا لیتے ہیں. پھر بھی بھائی وہ مظلوم ہے. پورے پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ وی وی آئی پی قیدی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، پھر بھی وہ مظلوم ہے. سوال یہ ہے کہ ایک ٹرم استعمال کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، تم ہو کون؟ اس پہ بڑا اعتراض ہے. لیکن ہمارے سوالات ہیں نا، 9 مئی کو آگ لگانے والے تم ہو کون؟ شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو جلانے والے تم ہو کون؟ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے جانے کے لیے پوری پلاننگ کرنے والے تم ہو کون؟
पाकिस्तान की अंदर बैठकर पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज लड़ने वाले लोगों को सपोर्ट करने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान पे हमलावर लोग हैं, जो तालिबान हैं, बाकी लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले तुम हो कौन? ये सवालात हैं जो हमें इनसे पूछने हैं। और फिर सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाकर अभी बड़ा मान है इनको कि जी वो सोशल मीडिया पे हम बड़े पॉपुलर हैं। ये तो हम कहते हैं ओ भाई, एक एक बंदे के 100 अकाउंट बना के तुम अगर सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो तो होते रहो, लेकिन फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट कि तुम कल भी पाकिस्तान के खिलाफ थी, तुम आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पाकिस्तान ने कौन सी इज्जत नहीं दी? इस पाकिस्तान में 11-12 खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीता, वो आज भी वर्ल्ड कप के अकेले तन्हा मालिक बने हुए हैं। चलो वो भी बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद पूरी पाकिस्तान के कौम ने, सिवाय मेरे, मैंने उस वक्त भी नहीं दिए थे पैसे, शौकत खानम को जो है वो आज भी चंदा और खैरात से चलता है। लेकिन नाम क्या है? शौकत खानम। इतराज है मियां नवाज शरीफ का नाम लेने पर, जो 3 दफा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जिसने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, तो उसका नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी अम्मी जान का नाम लगा दे एक अस्पताल के ऊपर जो चैरिटी से चलता है, आज भी चलता है। नमल यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो चंदे से आप आज भी जो है वो नमल यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। और अलकादर यूनिवर्सिटी की तो मैं बात ही नहीं करती, वहां पर तो वैसे ही जो है वो खाते ही और थे। ये सब कुछ जो है पाकिस्तान ने इनको दिया। फिर चले आरटीएस बिठा के ही सही वजीर आजम बनाया, 2.5 साल अपने सर पे जो है वो मुसल्लत रखा। सवाल यह है कि किया क्या पाकिस्तान के लिए? तब भी ये उतने ही खतरनाक थे जितने आज खतरनाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। किस किस को एस्टेब्लिशमेंट से कभी गिला नहीं हुआ? मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को रहा, हमें भी रहा, लेकिन कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कभी ख्वाहिश, खुदा न खास्ता, कभी सोच नहीं आई किसी के अंदर। क्योंकि मुहब्ब वतन पार्टियां, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, ANP हो, बाकी जमातें हो। इल्ताफ हुसैन नहीं है आज, MQM मौजूद है, वो अपना काम कर रही है, उनके पास लोगों का मैंडेट है। ये जो एक बना दिया गया है ना कि ये रेड लाइन है, ये बस हरफे आखिर है। भाईजान, होता होगा आपके घरों में, आपके मुताबिक। यहां ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो है उसके, पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों की रेड लाइन है, उसके अलावा कोई रेड लाइन नहीं है। और अगर किसी को लगता है तो अपना शौक पूरा करके देख ले। पहले भी जो है वो इनको बहुत दफा बताया और समझाया गया है, इनको समझ नहीं आता तो वो पता चल जाएगा। दूसरी बात जो मैंने इस हवाले से करनी है कि इस प्रोपेगेंडा सेल का, और मुझे माफ कीजिएगा, मुझे मीडिया से भी थोड़ा सा आज शिकायत करनी है कि IMF की रिपोर्ट के अंदर जो 5,300 अरब रुपए की बात हुई, उसको इनका नैरेटिव ये इन्होंने फैलाया कि उन्होंने कहा है कि 5,300 अरब की करप्शन होती है पाकिस्तान के अंदर, और मीडिया ने भी उसको ऐसे टेकअप कर लिया। IMF की रिपोर्ट पढ़िए, वो क्या कहती है। IMF की रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि जो पाकिस्तान का GDP है वो 5 से 6.5% तक बढ़ सकता है अगर जो है वो पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस इंप्रूव कर ले। कहीं करप्शन की बात नहीं की, ना उन्होंने नैब रिकवरीज की बात की है। इनको उन्होंने एक रंग दिया, नैब रिकवरीज की बात हो रही है, और ये कहा है कि 5300 अरब की जो है वो करप्शन होती है। दूसरी बात ये है कि IMF जो है उनका अपना एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च उनका एक वो होता है जिसके अंदर वो मुख्तलिफ कंट्रीज की स्टडी करते हैं और एस्टिमेट लगाते हैं कि ग्रोथ जो है वो क्या क्या चीजें बेहतर की जाएं तो ग्रोथ बेहतर हो सकती है। इसका उन्होंने इजहार किया कि टैक्स सिस्टम जो है वो बेहतर कर लिया जाए, रेगुलेशंस बेहतर कर ली जाए, ट्रांसपेरेंसी और अच्छी हो जाए तो जो है वो पाकिस्तान अपनी GDP को बढ़ा सकता है। इसमें 5300 अरब रुपए की करप्शन कहाँ है? वो सुहेला अफरीदी की, जिसको ये नहीं पता 5300 अरब रुपए होता कितना है, वो भी कल कह रहे थे, वो जलसे में खड़े हो, 5300 अरब की करप्शन हुई है। भाई ने अपनी रिपोर्ट पढ़ी है जो मौसूफ के बारे में चार्जशीट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसमें उन्होंने इनके अस्पतालों और इनके जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है। वैसे मैं हैरान हूं, KPK की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जो KPK की अस्पताल और स्कूल सिस्टम के ऊपर जो क्वेश्चन उन्होंने उठाया, मैं सोच रही थी हाले तो स्कूल और अस्पताल है नहीं तो करप्शन का है आलम में, और अगर कहीं खुदा न खास्ता इन्होंने कोई स्कूल अस्पताल पिछले 12-13 साल में बना लिया होता, अल्लाह जाने फिर क्या होता। और फिर ये है कि ये कहीं पर भी ये ना IMF की रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये अमाउंट जो है ये चोरी होती है या इस अमाउंट की कोई करप्शन इसके अंदर शामिल है।
سمپل یہ ہے کہ ایڈیشنل گروتھ جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے اگر ریفارمز کر لی جائیں. اور انہوں نے جو ہے وہ USD 20 بلین جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ یہ ایڈیشنل گروتھ جو ہے یہ ریفارمز کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے, جس کو وہی رائی کا پہاڑ, بات کچھ اور ہوتی ہے, یہ بات کو کچھ اور رنگ دیتے ہیں, اور کئی دفعہ ہمارے بہت دوست جو ہے وہ اس کو شاید بائی بھی کر لیتے ہیں, جس میں ہمارے بہت جید اینکر حضرات بھی اس کے اندر شامل ہیں. اب جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن کا پرسیپشن انڈیکس ہے اس میں بہتری آئی ہے, یہ پورے پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ رپورٹ انہوں نے کہی. 66% لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ان کو سرکاری کام کے اندر جو ہے وہ کوئی رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑی. اور اس کے اندر میں یہ بات بالکل کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر خاص طور پر چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی گورننس کے ماڈل کے اندر تمام تر جو ٹھیکے ہیں, تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ای ٹینڈرنگ کے ذریعے ہوتی ہیں, ای فاس کے ذریعے ہوتی ہے, ڈیجیٹل ہے جتنی بھی گورننس ہے پنجاب کے اندر. اور 60% لوگوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ معیشت کو مضبوط کیا ہے حکومت نے, اور وہ 40% وہ وہی ہوں گے وہ جن کا کان چٹا ہے, ان کا کچھ ہو نہیں سکتا. دوسرا, لوگوں نے یہ بھی کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدے اور فیٹ اف کی جو گرے لسٹ ہے اس سے نکلوانے کے لیے بھی گورنمنٹ نے اچھا کام کیا. لیکن اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا, وہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ 51% لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس چھوٹ حاصل کرنے والی NGOز ہیں اور ہسپتال ہیں وہ عوام سے جو ہے وہ کوئی فیس ان کو نہیں لینی چاہیے, کیونکہ وہ فلاحی ہسپتال ہوتے ہیں ظاہر ہے, اور ٹیکس بھی ان کے اوپر نہیں لگتا. اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے بڑے چیریٹی کے وہ ادارے جن کے نام کے اوپر یہ بھی پتا چلا کہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے, جن کے نام پہ آج بھی جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا کیس جو ہے وہ موجود ہے, کہ جس کے اندر خود یہ بابا آف شور کمپنی ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ فتنہ خان جس نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر آف شور کمپنی جو ہے اس نے بنائی تھی دبئی میں جا کے, اور چیریٹی کے پیسے انویسٹ کر دیے جو انلیگل ہیں. لیکن پھر بھی بھائی جان آپ نے اس کو سادو کرم ہی نہیں ماننا ہے, کوئی بات نہیں. اگر بنٹی ببلی کی جوڑی نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کھا لیے تو کوئی بات نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہ سادو کرم ہی ہے. اس کی اپنی زندگی, ذاتی زندگی پہ اتنے گھنونے الزامات ہیں, لیکن پھر وہ کہتے ہیں وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے جی, کوئی بات نہیں. پھر بھی وہ سادو کرمین ہے, ان کو شرم نہیں آتی اتنا بڑا لفظ استعمال کرتے ہوئے. وہ سائفر کے ساتھ کھیل گیا, اس کی اپنی آڈیو موجود ہے کہ کھیلنا ہے, منٹس بھی چینج کر دو, سب کچھ چینج کر دو, ہم نے کھیلنا ہے. لیکن ہماری جو ہے اس وقت کی عدالتوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں, کیا ہے پاکستان کے ساتھ کھیلا نا, کون سی بڑی بات ہے. یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں چل سکتا. اور میں یہ بات کہنے پہ آج مجبور ہوں کہ فتنہ خان کی سیاست اور پاکستان اکٹھے نہیں چل پائیں گے. اور یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ کوئی اچھی خبر آتی ہے وہ ان کے لیے بری خبر ہوتی ہے. انہوں نے بری خبروں کو پبلسائز کرنا ہوتا ہے, اچھی خبر پہ ان کو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی مطلب بیماری ہو گئی ہے. اس کے بعد 53% لوگوں نے کہا ہے کہ فلاحی اداروں کو اپنی رسیدیں دکھانے چاہیے. یاد آیا رسیدیں کڈو, یاد آیا نا, دوسروں سے رسیدیں جو مانگتے تھے نا, اب جب ان سے 190 ملین پاؤنڈ میں رسیدیں مانگی ہیں ان کے پاس نہیں ہے. اب جب ان سے جو ہے وہ بنٹی ببلی کی جوڑی کے سے جب ہیروں کے معاملات, توشہ خانہ کے معاملات پوچھے, ان کے پاس رسیدیں نہیں ہیں. اور رسیدیں اگر بنوائی تو فیک رسیدیں بنوا لی جا کے وہ گراف کی گھڑی بیچ کر اس دکان سے جس بیچارے نے ساری زندگی میں کبھی کروڑوں کا کاروبار نہیں کیا تھا, جھوٹی رسیدیں. اور پھر فیک NOC پہ بنا ہوا جو بنی گالا کا محل ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. ابھی تو وہ زمان پارک جو ہے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ کہاں سے لگا تھا, ابھی تو وہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. سو انہوں نے کہا کہ جی فضائی رسیدیں جو ہے وہ رسیدیں دکھائیں, یہ نہیں ہے کہ چندے کے پیسے سے جوا کھیلیں. اللہ, سٹاک ایکسچینج میں لگائیں پھر دوسروں کو چور چور کہنا شروع کر دیں. سر مطلب کمال ہے نا. اسی کو مکافاتی عمل کہتے ہیں جو پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہے. اور دوسری بات, پنجاب میں 60% لوگ اس بات کے حق میں ہیں کہ رسیدیں دیکھی جانی چاہیے اور چندے کے پیسے جو ہیں وہ انویسٹ نہیں ہو سکتے. دوسری بات, سوال کیا گیا کہ ہیلتھ سیکٹر میں بدعنوانی کس شعبے میں ہے, مثلا ہاسپٹل, ڈاکٹرز, فارماسیوٹیکلز, لیبس. تو ہسپتالوں میں اور فارماسیوٹیکلز میں یہ نمبر الحمدللہ KPK نے جیت لیا ہے یہ مقابلہ. اور وہاں پر ابھی ہسپتالوں کا کوئی حال نہیں ہے, کوئی ہسپتال نیا بنا نہیں ہے, کسی ہسپتال کو امپروو نہیں کیا گیا. ابھی میں نے کل پرسوں جو ہے وہ دیکھا لیڈی ریننگ ہسپتال جو ہے, اس کی جو تصویریں سوشل میڈیا میں کتنے لوگوں نے لگائیں,
وہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور ان کے جو ترجمان ہے KPK کے, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملا مینڈیٹ لوگوں کی جو ہے وہ حالتیں بہتر کرنے کے لیے, ہمیں مینڈیٹ ملا ہے کہ ہم نے مجاوری کرنی ہے اڈیالہ کی, اور جمعرات کے جمعرات جا کے دھمال ڈالنی ہے وہاں. ایک وہاں پہ وہ عرس کا کوئی شاید وہ بناتے ہیں, کوئی وہاں جا کے دھمالے ڈالتے ہیں, دھمالے ڈال کے وہ گھر کو آ جاتے ہیں. بدٹ سے یہ ہے پرفارمنس KPK کی, اور وہ اس بات کو اون کرتے ہیں. مجھے افسوس ہے, مجھے دلی ہمدردی ہے KPK کے عوام سے, لیکن KPK کے عوام کے اندر جو شعور آ رہا ہے, جو وہ ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں بیلٹ کے معاملے میں, جو وہ ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کی انتشار پسندی کی سیاست کے حوالے سے, جو ان کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کی کسی بھی فتنہ فساد کی سیاست کا ایندھن بننے کے لیے, اس کے لیے خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ سلیوٹ کے قابل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر پہ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان نے اور پاکستان کے عوام نے سب کچھ جھیل لیا. انہوں نے 9 مئی کیا, جھیل لیا. انہوں نے بار بار ملک پہ حملے کیے, جھیل لیے. انہوں نے خیبر پختونخوا بیڑا غرق کر دیا, جھیل لیا. لیکن اب بات ہے ہمارے ملک کی سیکیورٹی اور سلامتی کی. ہم سب سلامت اس لیے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے کام کر رہے ہیں. جو دن رات جوان اپنی شہادتیں دے رہے ہیں وہ کسی کے بال بچے نہیں ہیں. یہاں پہ کوئی شہید ہوتا ہے, وہاں پہ گندی اور گھٹیا کیمپین کرتے ہیں صرف اس بغض کے اندر کہ ہم سے بات کر لو. وہ اس کا اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے جیل جانے سے پہلے ریکارڈ پہ ہے, میں تو بار بار بات کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں آ رہی ہے فوج بار بار کہہ رہی ہے ہمیں سیاست میں مت لائیں, برائے مہربانی اپنا کام کرے, اپنی گورننس پہ توجہ دے. لیکن ہم نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی, ہم صرف فوج سے بات کریں گے. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ سیاست میں کون لا رہا ہے فوج کو, کون لانا چاہتا ہے فوج کو. اور آج بھی نہ یقین مانے کہ اگر اس کی سنی جانے لگے نا تو یہ آج بھی وہ باجوہ صاحب کی طرح تاحیات جو ہے ایکسٹینشن دینے کے لیے جیسے یہ تیار تھا نا, یہ آج بھی کرنے کے لیے تیار ہے. یہ جو جھوٹے انقلابی بنے ہوئے ہیں نا, یہ ان کا انقلاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر انقلاب اتنا ہی ہے کہ پولیس آتی ہے تو ان کا انقلاب پھٹ جاتا, اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیے ہمیں ماریں گے تو انقلاب کیسے آئے گا. سر ایسے انقلاب نہیں نہ آتے. انقلاب ایسے آیا جیسے ہری پور میں الیکشن کے دنوں میں الیکشن کے ذریعے یہ جو ہے انقلاب آیا تھا, اور یہ انقلاب جو ہے یہ اپنی صفیں درست کر لیتے بہت بہتر تھا, کیونکہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی سیاسی انتقام نہ کبھی تھا نہ ہم لینا چاہتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی کو جو ہے وہ سٹیک پہ لگایا جائے گا پاکستان کے ایٹامک پروگرام کے اوپر جو ہے, اور اس کے اوپر کام کرنے والے جو ہمارے مسیحا ہیں, جو ہمارے جنہوں نے ہم پر یہ ان کا قرض ہے کہ ہم ساری زندگی کا قرض نہیں اتار سکتے. اگر 9-10 مئی کی رات کو جو صرف 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا جواب پاکستان نے دیا اور اس کے بعد انڈیا کو بھاگنا پڑا, اگر پاکستان ایک ایٹامک پاور نہ ہوتا, انڈیا پہلے دھماکے کر چکا تھا, آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا کیا ہوتا. لیکن پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی. اور پھر KPK کے اندر جو ہے وہ کتا بھی مر گیا اس پہ ٹویٹ آ جاتی ہے عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے. وہ کوئی جو ہے وہ پروپیگنڈا سیل کا بندہ جو ہے اس کو ذرا سی تکلیف ہو گئی ہے ٹویٹ آ جائے گا. کبھی ٹویٹ نہیں آیا. سیکیورٹی ادارے جو قربانیاں دیتے ہیں اس پہ کبھی ٹویٹ نہیں آیا. پوری انڈیا پاکستان کی کانفلکٹ کے دوران عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش تھا. عمران خان نے پاکستان کی سپورٹ نہیں کی. اگر پاکستان کی سپورٹ نہیں کی تو پھر یہ خاموش سپورٹ مجھے کہنے پہ مجبور ہوں میں کہ یہ انڈیا کے لیے تھی, یہ پاکستان کے لیے نہیں تھی. اور باجی علیمہ جو ہیں انہوں نے ان دنوں میں بھی آ کے کہہ دیا تھا, انہوں نے کہا کوئی نہیں ہونا, فالس فلیگ کر رہے ہیں یہ, کوئی تو ہونی نہیں, جنگ تو ہوئی نہیں. یہ عالم ہے. اور جب اس طرح کی دنیا میں کسی بھی دنیا کے اندر مہذب معاشرے کے اندر یہ چیزیں ناقابل قبول ہوتی ہیں, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہم کر لیں گے, لیکن ایک ریڈ لائن ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی ہے, اس کے اوپر کسی کو اٹیک کرنے کی اجازت کوئی پاکستانی نہیں دے سکتا. جو یقیناً اس وقت حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب ہے, ہم پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کے اندر جو خوشحالی کا ایک دوبارہ دور شروع ہوا ہے اس کو ڈیریل کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے. انتشاری جماعت کو اوپر بین کرنے چاہیے یا اس کو مکمل طور پر بین کر دینا چاہیے پاکستان کے سیاست میں. اور دوسرا
क्या कभी में जो कुछ हो रहा है, जो वहाँ पे डीएसपी साहब फरमा रहे हैं बाकी गुजरा के बारे में, पाक के बारे में, क्या वहाँ पे गवर्नर रूल को आप सपोर्ट करती हैं? देखिए, एज ए सियासी कारकुन मैं दोनों चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। ना मैं ये सपोर्ट करती हूँ कि किसी जमात पे पाबंदी लगा दी जाए, ना मैं इस बात को सपोर्ट करती हूँ कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। लेकिन हालात और वाकयात अगर आपको जबरदस्ती उस साइड पे धकेल रहे हैं, एक तरफ केपीके जो है वो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है, लेकिन वहां पर ना जो है पुलिस की तादाद में इजाफा किया गया, ना वहां पे सीटीडी बनी, ना वहां पर जो है वो किसी तरह पर इक्विपमेंट तक नहीं है पुलिस वालों के पास जो अमन व अमान की सूबाई जो है वो जिम्मेदारी होती है। इस वक्त आप देखिए पंजाब के अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट सीटीडी है, सीसीडी है, और पुलिस को जो है वो हाईली इक्विप्ड किया गया है, क्योंकि दहशतगर्दी के जो है वो उससे हम लड़ रहे हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि पंजाब सेफ है। और अगर ये जो है ये अपनी सियासत की खातिर, घिनौनी गंदी सियासत, वैसे बहुत पाक जो है वो काम है, ये अपनी गंदी और घटिया हरकतों की वजह से अगर पाकिस्तान को स्टेक पे लगाने की रविश से बाज ना आए तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और ऑप्शन रह नहीं जाएगा। एक तरफ इधर से एक तरफ तलखी में इजाफा होता जा रहा है डे बाय डे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। इस तलखी का मंतकी अंजाम क्या समझती हैं आप, सीनियर पॉलिटिशियन? बहुत अफसोस की बात यह है, इसी बयान में कि क्या आप नहीं समझते कि ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है जितनी तक आगे सेशन? देखिए मेरी गुजारिश है कि आपने मुल्क दुश्मनी को तलखी का नाम दे दिया। जब तक ये हमारे साथ मैं हाथ फेर फेर के मैं उतारूंगा, मैं खाना नहीं दूंगा, मैं फलाना नहीं करूंगा, उसको तलखी कहते हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान के एक इदारे के सरबराह को टारगेट करें, आप उनको गालियां दें, जो फौजी जवान शहीद होते हैं उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म और गंदी घटिया कैंपेन करें, फिर उसको तलखी नहीं कहते, फिर उसको मुल्क दुश्मनी कहते हैं। और जहां तक आपकी बात है, कई दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कई दफा जो है वो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स, तमाम लोगों ने इनको कहा कि आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं, मुज़ाकरात के जरिए बात होगी। वो कहता है मैंने बात ही नहीं करनी सियासी जमातों से। अब कान से पकड़ के तो भाई उसको लाने से रहे, और अगर उसको अब बात नहीं करनी तो ठीक है, हमें भी बात नहीं करनी। मैडम, अभी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो पाकिस्तान में जो इमरान खान 12 प्रोग्राम किया था, उन्होंने जिन किरदारों ने एस्टैब्लिशमेंट, वही भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा अहम मुतालबा था इसमें, और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये मुतालबा किया है कि उस वक्त पे जो एस्टैब्लिशमेंट के किरदार थे उनको सजाएं दी जाए या सामने ला के उनको बताया जाए। मेरा ख्याल है जो उसने अपने मौसमों के साथ कर दिया है ना, इससे बड़ी सजा उन बेचारों के लिए हो नहीं सकती कोई। हरियाणा के वहां से जो बातें हैं हमारे जिला प्रोपेगेंडा किया जाता है, अब तक पंजाब हुकूमत की हवाले से जो पाबंदी या चीजें, देखिए मैंने वही गुजारिश की जो मैं पहले बात करी थी कि बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, इसकी एक मुल्क दुश्मनी बर्दाश्त, दूसरी मुल्क दुश्मनी बर्दाश्त, हर चीज को बर्दाश्त किया है 2.5 साल। अब एक लिमिट है। अब ये लगने लगा है कि ये मुल्क के लिए एक खतरा है। जैसे मैंने कहा कि ये अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन गया है, तो मुझे खौफ ये है कि इसका अंजाम भी शायद अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 ही ना हो। इंटरनेशनल की बात की है कि 60-65% लोग जो हैं उन्होंने कहा कि महकमों में हमसे रिश्वत नहीं मांगी गई, लेकिन उसी रिपोर्ट में पुलिस को जो है नंबर 1 करप्ट इदारा कहा गया है तमाम तक उसकी कोशिशों के बावजूद। सेकंड पे टेंडर प्रोक्योरमेंट है, और सख्त मुकाबला है करप्शन का ठेका लेने वालों और अदलिया के दरमियान। अदलिया तीसरे नंबर पे है माशाल्लाह। जब जो पीटीआई की हुकूमत थी आपको जमानतें नहीं मिलती थी, अब आपकी हुकूमत है वो जेल में है। अदलिया को ठीक करने के लिए क्या आप एज अ पॉलिटिशियन समझती हैं होना चाहिए, क्योंकि ये वो स्टेक होल्डर है जो हर हुकूमत में खेल जाता है। देखिए मैंने सुन लिया, गुजारिश ये है कि हमने कभी नहीं कहा कि 100% फरिश्ते भर्ती हो गया हर जगह। हमने ये कहा कि हमने बारी बारी जो रिफॉर्म्स हैं इदारों के अंदर वो हमने की हैं। हमारी तमाम प्रोक्योरमेंट, हमारी तमाम टेंडरिंग ई टेंडरिंग होती है, हमारी हर चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट है। बाकी सूबों को भी उसकी तकलीद करनी चाहिए, और यही एक तरीका है करप्शन को खत्म करने के लिए। जहां तक अदलिया की बात है, तो अदलिया के अब वो
मतलब हायर आफिया वाले जज नहीं रहे, भाई मुझे दिली हमदर्दी है, क्या कर सकते हैं। जिस तरह आपने फरमाया इमरान खान अदालत में पार्टी बन चुकी है, तो आप ये समझते हैं कि माइनस इमरान खान के बाद पीटीआई को जो है वो इजाजत होनी चाहिए? देखिए पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे मतलब नको नाक हैं, और वो कई दफा निजी महफिलों में वो कहते हैं कि हमें मरवा दिया इस आदमी ने, वो कहते हैं कि इसकी पॉलिसियों से हम अग्री नहीं करते। इनके पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी डिवाइड है, पार्लियामेंटेरियंस वर्सेस सोशल मीडिया। वो कहते हैं सोशल मीडिया के अंदर की जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, ये हमारी पार्टी को खत्म कराने पे दर पे